کہ بحیثیت شوہر کے ایک انسان کا کیا رول ہونا چاہیے، بحیثیت باپ کے اس کا کیا کردار ہونا چاہیے، بحیثیت منتظم کے معاشرے کو کیسے سدھارنا چاہیے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں، اور یہ بات اظہر من الشمس ہے، کہ جیسی قیادت ہوتی ہے ویسا ہی معاشرہ وجود میں آتا ہے. ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جو معاشرہ وجود میں آیا اس میں سب کے حقوق بھی متعین کیے گئے اور سب کے فرائض بھی متعین کیے گئے، جس کے نتیجے کے اندر معاشرے میں ایک مساوات، عدل اور یکسانیت قائم ہو گئی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے جتنے پارٹ ہیں، بلکہ آپ کے علم میں ہے کہ معاشرے کے اندر مسلمان بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی پوری زندگی کا لائحہ عمل دیا کہ انہیں جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عقیدے کی حفاظت، ملازمت، تجارت، تمام چیزوں کی ان کو آزادی آپ نے فراہم کی. اسی طریقے سے معاشرے کے جو دیگر طبقات ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے حقوق بھی متعین فرمائے اور سب کے فرائض سے بھی ان کو آگاہ کیا. اس لیے کہ جب صرف اگر حقوق کی بات ہوگی تو معاشرے میں کبھی توازن نہیں پیدا ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے فرائض کو نہ ادا کرے. تو ہر شخص اپنی ذمہ داری کو اس معاشرے میں ادا کرنے لگا، اسی لیے اس کو اسلامی معاشرہ کہا گیا. مگر اس کی بنیادیں میں کیا چیز، مطلب چوری کرنا گناہ قرار پایا ہے، چوری پہ ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، عمدہ اخلاق کا بتایا گیا. وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامی معاشرہ ہے؟ سب سے اہم چیز تو تھی انسانی جان کا تحفظ، کہ جس معاشرے میں انسانی جان کی نہ قدر تھی نہ تحفظ تھا. بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے پورے حقوق متعین کر دیے کہ صرف اور صرف حلال طریقے سے ہی اس کا وجود آئے دنیا کے اندر. اس کے لیے رزق حلال کا اہتمام کیا جائے، اس کی نشست و برخاست، اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام و انتظام کیا جائے. سمجھے نا، یہ تمام چیزیں آپ نے متعین کی. اور ظاہر ہے کہ جب یہ چیزیں متعین ہو گئیں تو جو بچہ وجود میں آیا، پروان چڑھا، اس نے اپنی آنکھوں سے ایک معاشرے کو دیکھا اور اس کے رنگ میں وہ رنگ گیا. بالکل صحیح. اس معاشرے میں عدل تھا، اس معاشرے میں مساوات تھی. ٹھیک ہے ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب، یہاں سے میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی، اسلامی معاشرہ جسے ہم کہتے ہیں، اس میں کیا چیزیں ہیں، کیا عوامل ہیں؟ جیسے ڈاکٹر صاحب نے ایک ذکر کیا کہ انسانی جان جو ہے وہ قابل جان، مال اور عزت کی حرمت مقرر کی گئی، ان کو حرام قرار دیا گیا. اور اس سے آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. انسان عام طور پر مدنی الطبع واقع ہوا ہے، یعنی کہ انسان کے قریب رہنا چاہتا ہے. ایسا نہیں آپ کو بہت ریئر ایگزامپل ایسی ملے گی کہ کوئی جنگلوں میں اور بیابان میں رہتا ہو. انسان کی ایک سوسائٹی اور معاشرہ ہے، اور یہی انسان کی جبلت، فطرت اور نیچر ہے کہ جس نے معاشرے تشکیل دیے. لیکن ہم نے دیکھا کہ دنیا میں جتنے معاشرے بنے، دولت کی بنیاد پر امیر اور غریب کا معاشرہ، علاقے کی بنیاد پر ہم نے دیکھا کہ مختلف زبانوں کی وجہ سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے. اسی طریقے سے رنگ کی وجہ سے کالے اور گورے کا معاشرہ، طاقت کی وجہ سے حاکم اور رعایا کا معاشرہ، علم کی وجہ سے ان پڑھ اور جاہل یا عالم کا معاشرہ. یورپ نے بڑی ترقی کی کہ سارے معاشرے ختم کر کے کہ انسانی معاشرہ بنایا جائے، لیکن کوششیں بسیار کے باوجود آج بھی یورپ اور مغرب پیچھے نظر آتا ہے. لیکن الحمدللہ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہو جاتا ہے، اب وہ ایسی یونٹی میں، ایسے معاشرے میں اور ایک ایسی سوسائٹی میں داخل ہو جاتا ہے، وہ ایک ایسی تسبیح کے دانوں کی مانند ہو جاتا ہے کہ جس کے کلر تو مختلف ہے لیکن سارے دانے ایک دوسرے سے مل کر رہتے ہیں. اور پھر اسلام نے باقاعدہ جو تعلیم کیا وہ کر کے دکھایا. لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پہ یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ ہم کہتے ضرور ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارا طرز معاشرت وہ نہیں ہے، ہمارے ہاں ایمانداری کا وہ تصور نہیں ہے، ہمارے ہاں انسانی جان کی وہ حرمت نہیں ہے، ہمارے ہاں حسن اخلاق اس طرح سے نہیں ہے، ہمارے ہاں یتیموں کے اوپر شفقت کا وہ رویہ نہیں ہے، ہم کمزوروں کے ساتھ. اور مغرب جس کی آپ ابھی بات کر رہے ہیں وہ بھلے مسلمان نہیں ہے، حلقہ بگوش اسلام نہیں ہے، کلمہ گو نہیں ہے، لیکن یہ تمام اعلیٰ انسانی اقدار جو ہیں یہ ان کے ہاں پائی جاتی ہیں. وہ ان کے معاشرے اس لیے زیادہ منظم اور زیادہ ان کی جو سویلائزیشنز ہیں ہم سے بہت آگے ہیں. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ پہلے تو اسلامی تعلیم
جتنی بھی آپ نے نہیں لگائی ہیں نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسلام پر عمل نہیں کرتے. ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. ہم نے قرآن کو تو پڑھا ہے لیکن قرآن پر عمل کب کیا ہے؟ ہم نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے لیکن آپ کی اطاعت سے دور ہیں. ہم روز لوگوں کو دفناتے ہیں، ہمیں سب کو پتا ہے کہ مرنا سب کو ہے، لیکن ہم جب دفناتے ہیں تو ہمارا یہ تصور ہوتا ہے کہ شاید یہ مرنے والا اسی کو مرنا ہے، ہمیں نہیں مرنا. تو اسلام کی تعلیمات کو ہم نے فقط مانا ہے، اپنایا نہیں ہے. معذرت کر یہ سارے نہیں اس لیے. لہذا یورپ 16th سینچری تک دیکھیں ڈارک ایجز سے گزر رہا تھا، لیکن جب رچرڈ دی لائن ہارٹ صلاح الدین ایوبی سے شکست کھا کے واپس پلٹتا ہے تو اس نے کہا کہ آپ کا اسکرپچر دے دیا، آپ کی طاقت کیا ہے؟ آپ کے اندر کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہے، آپ کے اندر کوئی حاکم اور رعایا نہیں ہے، سب ایک ہے. طاقت کا ماخذ کیا ہے، منبع کیا ہے؟ وہ کتابیں لے کر گیا، وہ آ جا کر ٹرانسلیٹ کی گئی اور اس کے بعد وہ جو اسلام کی تعلیمات تھی وہ تعلیمات کو انہوں نے بائی لاز بنا کر اپنی زندگی میں اپنایا. لہذا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو تعلیمات انسان کو عطا فرمائی ہے، جب انسان اس تعلیمات پر عمل پیرا ہوگا تو وہ اسٹرینتھ ملے گی، وہ طاقت ملے گی، وہ معاشرہ ملے گا. اور آپ دیکھیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی خون، حرمت، عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے نہ جانے کتنی احادیث ہے. لیکن میں ایک کوٹ کر کے موقع دوں گا اپنے دیگر علماء کرام کو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں. کعبۃ اللہ طواف کرتے کرتے اچانک آپ رک گئے. آپ نے فرمایا والذی نفسی محمد بیدہ لحرمۃ المؤمن اعظم عند اللہ حرمۃ منک. اے کعبہ تیری بڑی عزت ہے، تیرا بڑا جلال ہے، بڑا اکرام ہے، لیکن سن لے کہ ایک مومن کے خون کی جو حرمت ہے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک، اے کعبہ تیری وہ حرمت نہیں ہے جو اللہ کے نزدیک ایک انسانی جان کے خون کی حرمت ہے. وہ اللہ کو بڑھ کر محبوب ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو معاشرہ تشکیل دیا ہے، sorry to say it is not the Islamic society. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اسلام جو معاشرہ دیتا ہے اس میں فرد کی اہمیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں پورے معاشرے کی اہمیت ہے. ہم نے اپنے معاشرے میں ایک فرد کو، ایک انڈیویجول کو، ایک یونٹی کو آگے بڑھا دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ فرد آگے بڑھ رہا ہے، معاشرہ پیچھے ہے. اور جب ایسا ہو تو پھر وہ جو ڈسکریمنیشنز ہیں وہ پھر آ جاتے ہیں اور ہمارے ہاں ہیں. اچھا علامہ صاحب، میں سوال دہرانا چاہوں گی کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا ہم ذرا اس میں جا رہے ہیں. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آخر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے؟ جو ہمیں اتنے احکامات نازل کیے گئے، جو ایک معاشرے کی تشکیل میں، اس میں جو ایک فرد ہے وہ فرد کیسا انسان ہے؟ اس کے اندر کیا کیا اوصاف، کیا کیا اخلاق، کیا کیا خوبیاں، کیا کیا ذمہ داریاں اس کے اندر ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ایک چیز میں ذرا سی وضاحت کر دوں. میرے دونوں برادرز نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، میں ذرا سا اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے. ہم نے اصل میں مذہب کو عبادت تک محدود کر دیا. جی 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 جی، ہمارا مذہب صرف عبادات ہے. اور ستم ظریفی یہ ہوئی کہ پھر عبادتوں کو ہم نے تہوار تک محدود کیا جی، اور تہواروں کو ہم نے فن فیئر بنا دیا. جی، جبکہ جو مذہب ہے، اسلام جو ہے، وہ انسان کی پیدائش سے پہلے سے لے کے مرنے کے بعد تک زندگی کے ہر عمل، ہر موقع پر رہنمائی کرتا ہے کہ تجھے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے. ہر چیز کا ایک قانون دیتا ہے. جی. اب اس کی وجہ کیا ہوئی؟ ایک تو ہم نے عبادتوں تک محدود ہوئے اور ہم نے معاشرت کو چھوڑ دیا، معاشرت پہ زور نہیں دیا. ایک واقعہ کتابوں میں ملتا ہے سیرت کی کہ ایک عورت نے چوری کی اور وہ سرکار کی خدمت میں سفارش کے لیے آپ کے غلام کو کہا گیا کہ جی آپ چونکہ ہیں غریب ہیں تو آپ اس کی سفارش کریں. تو سرکار ختمی مرتبت نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ تم سے پہلے کی قومیں اسی لیے برباد ہوئی کہ انہوں نے جو چھوٹے لوگ، غریب لوگ تھے جو جرم کیے ان کو تو سزا دی، جو بڑے لوگ تھے ان کو ماورا قرار دے دیا قانون سے. یہ ایک جملہ بس میرا یہ اس کے لیے، قانون سے ماورا قرار دے دیا. جو میرے بھائی ابھی جمیل راٹھور صاحب گفتگو کرتے ہیں، یعنی انصاف. ہمارے یہاں بنیادی طور پر قانون پر زور ہے، فرد پر نہیں. صحیح. کوئی کتنا بڑا ہو، نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، صحیح، اس رشتے سے تعلق کوئی نہیں ہے. قانون پہ کون عمل کر رہا ہے؟ جو قانون سرکار ختمی مرتبت نے پیش کیا، وہ قانون. اب یہ قانون کیا ہے؟ انسان کو پروردگار نے بہت سے رائٹس دیے ہیں، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارے رائٹس کے حصول میں دوسرے پر ظلم نہ ہو. صحیح. یہ ایک بنیادی اصول ہے. ٹھیک ہے. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے کہ دوسرے پر ظلم نہ ہو اپنے رائٹ کے حصول میں، جس دن یہ طے کر لیا اس دن آپ دیکھیں کہ معاشرہ سدھر جائے گا. ہماری یہ پرابلم کیا ہے؟
آپ روڈ پہ نکلے, سڑک پہ نکلے, اپنے معاشرے میں جائیں, کسی سے جو غلط کام کر رہا ہو اسے آپ غلط کام کے لیے روکیں کہ یہ تم غلط کر رہے ہو, سڑک پہ الٹی موٹر سائیکل لے کے آ رہے ہو یا کوئی اس طرح کی, وہ الٹا آپ کو ڈانٹے گا, تم کون ہو, چلو چلو اپنا راستہ لو. یہ ہمارے معاشرے کا مزاج بن گیا. وہ جو رمضان میں افطاری بڑے زور و شور سے کھلا رہا ہے, وہ الٹی موٹر سائیکل لے کر آ کر تمام لوگوں کے لیے ایک پرابلم بنا ہوا ہے 5 منٹ تک رک کے. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اسلام نہیں ہے. ان لوگوں کو, اچھا اس کے ساتھ آپ نے چونکہ کہا راستے کا حق کا, ہم میں سے کتنے لوگوں کو اندازہ ہے کہ راستے کے حق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ دیکھیے صرف راستے نہیں, ایک بنیادی اصول سرکار نے, لیکن یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے حقوق ہے نا. ہاں یہ چھوٹے میں راستے کا حق ہے, راستے کا بھی حق ہے. آج جسے ٹریفک کے قانون میں رائٹ ٹو وے کہتے ہیں, کہ ہمیں بہت کلیئر اس میں بتایا گیا کہ آپ نے اگر مرد اگر بیٹھے ہوئے ہیں نگاہیں نیچی رکھنی ہے, آپ نے گزرنے کا دوسرے کو راستہ دینا ہے, آپ نے اس طرح سے نہیں کرنا جیسے کہ آپ کر رہے ہوتے ہیں. یہی ہے نا کہ اسلام نے ایک بنیادی اصول یہ کیا ہے کہ پہلا اصول تو یہ ہے کہ آپ کسی پر ظلم نہ کریں, یعنی کسی پر زیادتی نہ کریں. مثلا یہ کہ جو الٹا آ رہا ہے وہ سیدھے آنے والے پہ تو زیادتی کر رہا ہے نا, جی وہ قانون تو توڑ رہا ہے. چونکہ وہ قانون توڑ رہا ہے تو معاشرے میں پھر ایک بے چینی پھیلتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں ہر آدمی پھر یہ کوشش کرتا ہے ہم کہ اسی شارٹ مار بات کو کے آؤں. کنٹینیو کریں گے, لیکن اس سے پہلے ایک بریک کے لیے رک رہے ہیں اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. خوش آمدید. رمضان عشق ہے. آج ہم اپنی بات چیت جو ہے وہ کر رہے ہیں اسلامی معاشرہ کیسا ہونا چاہیے. اسلامی معاشرے میں ایک فرد جو ہے خاص طور پہ اس کے اندر کیا کیا وہ عادتیں ہیں, وہ صفات ہیں, وہ کیا کیا خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے عملی نمونے سے اور اپنی مختلف تاکید, نصیحتیں اور اپنی جو مختلف ان کے پیغامات ہیں جو ہم تک پہنچے ہیں اس کے ذریعے سے پہنچائے ہیں. سو آج یہ گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری ہے, آپ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. ہمارے نمبرز جو ہیں آپ کے سامنے اسکرین پہ ڈسپلے ہوں گے, آپ کال کر سکتے ہیں, گفتگو کا حصہ بن سکتے ہیں. کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ وہ سوال کر سکتے ہیں ہمارے اسکالر سے. اور ہمارے آج قبال بھی جو میرے ساتھ ہیں, ثاقب علی تاجی اور ہمدمہ. السلام علیکم. اچھا, تو ایک خوبصورت سا کلام اس وقت آپ ہمیں سنانے جا رہے ہیں, سو پلیز. اچھا ٹھیک ہے, تو سنم پھر ہم آپ سے درخواست کریں گے, ابھی ان کے مائک فکس ہو رہے ہیں تھوڑا سا, کہ آپ کوئی خوبصورت سا کلام ہمیں تھوڑا سا سنائیے, تو پھر ہم اپنی گفتگو جو ہے اس کا آغاز کریں اپنے اسکالرز کے ساتھ. کوئی بھی چیز, کوئی حمدیہ, کوئی نعتیہ, اشعار, کوئی کلام جو کہ آپ سنانا چاہیں. جی میں کلام پیش کرتی ہوں اور ابھی جلد اس کو لوگ سنیں گے. اس سے پہلے پیش کرتی ہوں حضرت گرو نانک کا کلام ہے بھوپالی. ہو لگی بنا رین نہ جاگے کوئی, ہو لگی بنا رین نہ جاگے کوئی, ہو جاگے جس نو آپ جگاوے, ارے ہور نہ جاگے کوئی, ہو لگی بنا رین نہ جاگے کوئی. پہلا سوری بہت خوبصورت آپ نے یہ کلام جو آپ سنا رہے ہیں, زبردست. اچھا چلیے بالکل ٹھیک ہے, تھوڑی دیر کے بعد ہم دوبارہ آتے ہیں, اپنی گفتگو کو ریزیوم کرتے ہیں کہ ایک فرد کے اندر وہ کیا خصوصیات ہیں جن کا کہ تذکرہ قرآن پاک میں, احادیث میں ہمیں ملتا ہے. آپ نے راستے کی بات کی تھی, قرآن کی واضح آیہ مبارکہ ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ قرآن کا اتنا عظیم الشان حکم ہے کہ جو پوری معاشرتی زندگی کو احاطہ کیے ہوئے ہے. قرآن نے کہا کہ جب تم راستوں سے چلو